الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی ہے اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں، مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پچھلے 2 ہفتے تقریباً غیر حاضر رہی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں تو کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا تو کون دیکھے گا۔ یعنی پروگرام کر دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کبھی نہ بھی کیا تو بھی ٹھیک ہے، مگر یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں لائیو پروگرامز کے اندر بھی، اسی طرح کنٹرول روم کے اندر بھی کال کر کے حال احوال معلوم کرتے رہے، غیر حاضری کی وجہ معلوم کرتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے اندر جو بھی کسی قسم کے کوئی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے، اور یہ جو ہماری اللہ رب العزت کے رضا کی خاطر ایک محبت، ایک تعلق ہے، اللہ کریم اسے دنیا و آخرت کے اندر خیر و عافیت اور برکت والا بنائے۔ کیونکہ جو تعلق اللہ کی رضا اور اس کی محبت پہ قائم ہوتا ہے وہ نہ صرف اس دنیا کے اندر فائدے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے ثمرات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص عطا فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ یہ کوشش کیا کروں گا کہ جب کبھی غیر حاضری ہو اس کی وجہ آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کروں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ بڑے بابرکت دن گزر رہے ہیں، بابرکت راتیں گزر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اب رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود بندے کو اس کی جزا عطا فرمایا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح روزے کا ایک اہم ترین مقصد ہے کہ دلوں کے اندر تقوی پیدا کر کے انسان کو اپنے رب کے ساتھ مزید قریب کر لیا جائے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مزید مضبوط کر لیا جائے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ 1-2 پروگرامز کے اندر انشاءاللہ یہ جو ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے یہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یہ کمزور کیوں پڑ جاتا ہے، کون سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ جن کو اپنایا جائے تو اس طریقے کو بہتر بنا کر انسان اپنے رب کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے دل کا سکون بھی اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ بندے کے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے 3 مختلف طریقہ کار ہیں، اس کے 3 جہتیں ہیں۔ پہلی جہت اس کی ہے محبت کی، کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر اپنے رب کی محبت ہے۔ اس محبت کی نوعیت کیا ہے اور اس کی کیا مختلف درجات ہیں اس کو میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ محبت کا تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ، رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ ایک اور جہت تعلق اپنے رب کے ساتھ تعلق کی ہے امید کی، جسے عربی کے اندر رجا کہا جاتا ہے۔ امید کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کہ اس کی رحمت سے امید ہے، اس کے کرم کی امید ہے، اور اسی امید کے ساتھ انسان اپنی عبادات کر رہا ہے، زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے۔ اور ایک اور تعلق کی نوعیت، کیفیت، جہت ہے خوف کی، کہ دل کے اندر خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے سربہ سجود ہو رہا ہے، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہے۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہیں، لیکن خاص طور پر اگر خوف اور رجا کو دیکھا جائے، یہ دونوں اگر ضرورت سے بڑھ جائیں تو پھر اتنے فائدے مند نہیں رہتے۔ اس کی ایک اور جھلک، یعنی یہ جو تینوں تعلق ہیں اس کی ایک جھلک ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور ہم ہر نماز کے اندر اس کو دہرا بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد، تمام تر تعریفیں، ایک تعریف ہوتی ہے فقط تعریف ہو، فقط تعریف آپ کسی کے لیے کر دیتے ہیں، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، بڑا اچھا اسٹوڈیو لگ رہا ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے کوئی اس سے پیار ہے، ایک اچھی چیز ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ اب اسی طرح آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے، کار ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی اور چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کرنے والے ہوں، آپ کو اچھی لگی، آپ نے اس کی تعریف کر دی، اس کو عربی میں ثنا کہتے ہیں۔
لیکن جو تعریف کی جائے محبت کے ساتھ، جو تعریف کی جائے دل کی گہرائیوں کے اندر چھپی ہوئی محبت جس پہ انسان کو مجبور کرے کہ وہ اس کی تعریف کرے، تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ تو یہ محبت کا عنصر اس آیت مبارکہ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ تو محبت کے ساتھ جو تعریف ہے، محبت کا جو تعلق ہے، اس کی جھلک اس آیت مبارکہ کے اندر نظر آتی ہے۔ پھر جو رجا کی کیفیت ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے اگلی آیت مبارکہ کے اندر، کہ جہاں پہ انسان عرض کرتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تلاوت کلام الہی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ ساتھ پھر بندہ کیا تلاوت کر رہا ہے؟ الرحمن الرحیم، رب تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑی بخشش فرمانے والا ہے اور بڑی رحم اور رحمتوں والا ہے۔ تو انسان رجا کا معاملہ اس کا اظہار کر رہا ہے، امید، اللہ کی رحمت سے امید، اس کے کرم کی امید کا گویا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک۔ اب یہاں پر ایک خوف کی سی بھی کیفیت ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کا غضب اور اس کے جو فیصلے کی کیفیت ہے۔ فرمایا کہ اگر اس دن کسی کو روک لیا گیا، اس سے سوال و جواب شروع ہو گئے، تو پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ ساتھ پہلی آیت مبارکہ کے اندر محبت کی طرف ایک اشارہ، دوسری آیت مبارکہ کے اندر رجا کی کیفیت کا اظہار، اور تیسری آیت مبارکہ کے اندر خوف کی کیفیت کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کی مختلف نوعیتیں ہیں، اور ان تینوں کی اہمیت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ لیکن خوف اور رجا اگر یہ حد سے بڑھ جائیں، بہت زیادہ ہو جائے، جیسے رجا ہے، امید ہے، انسان کو بہت زیادہ امید ہو گئی، وہ اللہ کی رحمت سے بڑا پر امید ہے، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے حوالے سے وہ غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے بسا اوقات۔ کچھ لوگ اس رجا کو جب حد سے زیادہ اپناتے ہیں تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز نہ بھی پڑھی، اللہ پاک بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ معاف کر دے گا، اس نے معاف کر دینا۔ تو انسان آہستہ آہستہ غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رجا اتنا بڑھ جائے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر خوف، یہ بسا اوقات اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہ خوف لگا ہو کہ میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، جتنے مرضی ذکر کروں، جتنے مرضی توبہ و استغفار کرتا رہوں، میری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب انسان کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ خوف الہی اسے رب کے قریب کرے، یہ اسے رب سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان اپنی عبادات سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور بالکل ایک مایوسی کی کیفیت کے اندر وہ دین و دنیا دونوں گنواتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک توازن کے اندر ہونے چاہیے، اعتدال کے اندر ہونے چاہیے، اور حد سے زیادہ ان کا ہو جانا یہ پھر انسان کے لیے بسا اوقات نقصان کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن محبت کتنی ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے یہ کتنا ہو۔ ایک دعا ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی مانگا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ اس دعا کو سمجھنے سے پہلے ایک تصور کیجئے کہ آپ بالکل صحرا کے اندر ہیں، انتہائی سخت گرمی ہے، اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، اور پانی کا نام و نشان نہیں۔ آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پانی تھا، جتنا کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں۔ اب آگے کا راستہ معلوم نہیں، قریب آبادی نہیں، آسمان پہ اڑتا کوئی پرندہ اس بات کی علامت نہیں کہ قریب کوئی پانی کا نام و نشان ہوگا۔ اب پانی آپ کے پاس جو تھا وہ ختم ہو چکا، کھانا جو تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب آپ آہستہ آہستہ پیاس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود، ڈھونڈنے کے باوجود جب پانی نہیں ملتا تو اب مایوسی کا شکار ہو کر زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ اب کوئی زندگی بچنے کے آثار باقی نہیں رہے۔ ایسے میں کوئی شخص وہاں پہ آپ پہنچے اور ٹھنڈا پانی آپ کو پلائے، کہ جب آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اب تو پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہے، اب جان نکلنے کو آ گئی ہے، ایسے میں اگر آپ کو کوئی ٹھنڈا ایک گلاس پانی کا پیش کر دے تو وہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت وہ پانی آپ کو کس قدر زیادہ پسندیدہ ہوگا، وہ کیفیت ذہن میں رکھیں۔ اور رب تعالیٰ کی محبت، یہ اس وقت کی کیفیت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، الہ العالمین مجھے اپنا پیار عطا فرما، میری ذات سے بڑھ کر، میرے اہل و عیال خاندان سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرما، ومن الماء البارد، اور اس ٹھنڈے پانی سے کہ جو انسان کو اس مشکل وقت کے اندر پیاس بجھانے کے کام آئے، اس سے بڑھ کر بھی الہ العالمین تو اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ جو مختلف چیزوں کی محبت ہے، یہ انسان کے دل و دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر مختلف چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مختلف چیزوں کی محبت انسان کے دل کے اندر رکھ دی گئی ہے، مگر بندہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کیا کرتے ہیں، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے۔ ٹھیک ہے، خاندان کی محبت ہے، بالکل اپنی جگہ پہ ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی ہے، کاروبار کی ہے، گھر بار کی ہے، تمام چیزیں اپنی جگہ، مگر جب اللہ کی محبت کی بات آ جائے تو تمام محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، رب کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان چیزوں سے بڑھ نہ جائے۔ اچھا، اب یہ جو محبت الہی ہے اس کے بھی دو مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو وہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، کیا زمین و آسمان کے اندر کوئی اور بھی ایسا خالق ہے کہ جو تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے؟ وہی رب تعالیٰ ہے، لا الہ الا هو فانا تؤفکون، وہی خدا ہے، واحد و یکتا ہے، جو تمہیں یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، یہ آسمان سے برستی بارش، یہ زمین سے اگتا اناج، یہ تمہارے ارد گرد پھیلی خوبصورتی، یہ تمہارے بدن کے اندر یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، یہ سننے کے لیے کان، یہ سینے میں دھڑکتا دل، یہ ہاتھ پکڑنے کے لیے، یہ پاؤں چلنے کے لیے، یہ تمام نعمتیں، یہ زبان بولنے کے لیے، یہ جسم کے اندر جان، یہ سبھی کچھ تو تمہارے رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ جب اور کوئی تمہیں ان نعمتوں سے نوازنے والا نہیں ہے تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کے سامنے سر بسجود ہو، اسی کے سامنے دستے دعا دراز کرو، اسی سے اپنی محبت کا تعلق قائم کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ حضرات حسنین کریمین سے محبت ہو، سیدہ خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہو، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہو، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام محبت دل کے اندر موجود ہو۔ یہ تمام محبت کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ حضور ان سے محبت فرمایا کرتے اور ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں ان سے بھی محبت کی جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ کی جو محبت ہے، جو بنیاد ہے، وہ ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے عطا فرمائی ہے۔ یہ تو پہلا درجہ ہے محبت الہی کا، کہ انسان ذرا سوچے کہ جو نعمتیں اس کے رب نے اسے عطا فرما رکھی ہیں وہ ان نعمتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتا رہے۔ اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے، محبت للہ لوجہ اللہ، محبت الہی لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، صرف اسی کی وجہ سے اس سے محبت ہے، بس وہ ہے، اس نے بنایا ہے، وہی مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اتنا عظیم رب ہو تو انسان اس سے محبت کیسے نہ کرے؟ تو بس اس کی ربوبیت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی رفعت کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے اس سے انسان محبت کرے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ پھر اگلا درجہ ہے۔
اس محبت کو حاصل کرنے کی انسان کو، ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس میں اور پہلے میں فرق کیا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت تک تو سر بسجود رہتا ہے، محبت کا دم بھرتا رہتا ہے جب تک نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، زبان پہ ہر وقت اللہ کا شکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ تو ہوئی وہ محبت نعمت کی وجہ سے، لیکن جب صرف فقط رب کی رضا کی خاطر اس سے محبت ہو جائے تو پھر انسان مشکلات کا شکار بھی کیوں نہ ہو۔ پھر جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کی وہ کیفیت کیوں نہ ہو کہ وہ جتنی نعمتیں تھیں، مال تھا ختم ہوتا گیا، اولاد تھی ختم ہوتی چلی گئی، کاروبار تھا ختم ہوتا چلا گیا، گھر بار تھا، محل تھا، بڑے خوبصورت مکانات تھے، ختم ہوتے چلے گئے۔ جب سب کچھ تھا تب بھی اللہ کا شکر، اور جب ایک ایک کر کے تمام چیزیں ختم ہوتی گئیں تب بھی رب تعالیٰ کا شکر، زبان پہ گلا نہیں۔ یہ وہ محبت کا اگلا درجہ ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ یہی چیز آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر نظر آئے گی۔ جناب سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی بھی پہلو دیکھ لیجئے کہ جب ہر طرح کی مشکلات ہیں، ہر طرح کے مصائب ہیں، ہر طرح کے آلام ہیں، تب بھی آپ اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ اور جب ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہو چکی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کا آپ پہ اتنا فضل و کرم، اتنی نعمتیں حاصل، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے، پھر آپ اس قدر رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ جو رب کے لیے جب محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان بیماری چاہے وہ کتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، کاروبار کے اندر کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو، انسان کی زندگی کے اندر کتنی بڑی مصیبتیں، کتنے بڑی مشکلات کیوں نہ آتی چلی جائیں، پھر بھی وہ شکوہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ گلہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مالک جو تیری رضا میں اس میں راضی، تو اپنے کاموں کی حکمت جانتا ہے، جو تیرا فیصلہ اس کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے اور اسی کے سامنے میں آمنا و صدقنا کہتا ہوں۔ اچھا پھر اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت الہی سے حاصل کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مختلف درجات میں نے عرض کیا نا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ہم ہوتے ہیں بس اوقات نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یار وہ ایمان کی مٹھاس کو وہ لذت نصیب نہیں ہو رہی۔ فرمایا جس کے اندر تین چیزیں آ جائیں تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے کے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ پہلی چیز کیا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ہر چیز سے بڑھ کر انسان کے دل میں آ جائے تو اب اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ جلدی جلدی پڑھنے کے بجائے اس کے جی چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور گزار لوں، کچھ دیر اور سجدہ ذرا لمحہ کر لوں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے کچھ اور وقت گزار لوں۔ جب میں رات کے وقت اٹھوں، بیدار ہوں، تو اس کے سامنے چند آنسو بہا لوں، اس سے کچھ اپنے دل کا دکھڑا بیان کر دوں، اس کے سامنے جب صبح کو بیدار ہوں تو اس کا شکر ادا کروں، اس کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں، رب تعالیٰ کی نماز کے اندر وقت گزاروں، قرآن حکیم کی تلاوت کے اندر میرا وقت کچھ نہ کچھ گزرتا رہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے بس اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کر لیے، ساتھ نوافل کے اندر بھی وقت گزرتا رہے، قرآن کی تلاوت کے لیے دل مچلتا رہے کہ کوئی موقع ملے تو میں قرآن حکیم کی تلاوت کروں، پھر اس کو یہ بار بار نیکی کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ بار بار نیکی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے، ایسے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سما جائے وہ نیکی کے بغیر تڑپنے لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سم تھنگ از مسنگ۔ جیسے ہوتا ہے نا جب آپ کو کچھ عادت ہو، کوئی میٹھا کھانے کی عادت ہے، لوگ ہوتے ہیں کہ جی مجھے چاکلیٹ نہ ملے تو کچھ دیر کے لیے، یا فلاں چیز ہے نہ ملے تو سم تھنگ از مسنگ، ایک طبیعت کے اندر بے چینی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کی عادت پڑ چکی ہے، وہ ایک بدن کا، ایک طبیعت کا حصہ بن چکا ہے، تو انسان اس کے بغیر بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب یہ محبت انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی اس کو وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ وہ عبادت کیے بغیر وہ ایک بے سکونی سی محسوس کرنے لگتا ہے، وہ
نماز کی ادائیگی کے بغیر بے سکونی محسوس کرتا ہے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت نہ ہو چند دن کے لیے وہ مس ہو جائے تو اسے ایک بے سکونی سی لگی رہتی ہے۔ پھر جب یہ حلاوت حاصل ہو جائے تو انسان عبادت کے اندر بھی اضافہ کرتا جاتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جب رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، خرچ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، مگر وہ ایسی حلاوت اسے، وہ رب کی ایسی محبت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ جو مال کی محبت میں عمومی طور پہ غرقاب ہوتا ہے اور اسے کسی کو ایک پیسہ دینا بھی دشوار ہوتا ہے، جب رب کی محبت غالب آ جائے تو پھر وہ بار بار رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر بار ایک نئی لذت، ہر بار ایک نیا سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ بسا اوقات مشکلات کے اندر بھی ہو تو بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت کے اندر خرچ کرتا رہے۔ جب وہ رب کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، پھر جی مچلنے لگتا ہے کہ پھر موقع ملے میں پھر جا کے حاضر ہو جاؤں، میں پھر جا کے طواف کروں، میں پھر جا کے صحن حرم کے اندر بیت اللہ شریف کا دیدار کروں، میں پھر جا کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہوں۔ یہ اس کی طبیعت کے اندر یہ ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے، ایک عبادت کا ایسا ایک جنون، ایک ایسا ذوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو مزید نیکی کے لیے ابھارتا چلا جاتا ہے۔ then she doesn't need any other motivation، ان کو کچھ اور ریمائنڈر کی پھر ضرورت نہیں رہتی، وہ اللہ کی محبت جو دل کے اندر ہوتی ہے وہ انسان کو پھر اس نیکی کی طرف آمادہ کرتے چلی جاتی ہے، اور جب وہ خدا نخواستہ کہیں پہ گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جائے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جائے تو بھی اس کو اس وقت بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، وہ خود کو رب سے دور محسوس کر کے بے چین ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس گناہ کے عمل سے توبہ کرتا ہے، عبادت کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو دل کا سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جو انسان اپنے رب کے ساتھ جب اپنے تعلق کو بہتر کرے تو یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے رب سے محبت کے تعلق کو مضبوط کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تعلق کو مضبوط کرے۔ جیسے جیسے یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی عبادت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور اس کو ایک سکون بھی اور لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ محبت بڑھائی کیسے جائے، یہ محبت الہی دل میں پیدا کیسے ہو، اور اس میں پھر اضافہ کیسے ہوتا چلا جائے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اللہ سے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے محبت کے انداز کا عالم کیا ہوتا تھا، انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلے پروگرامز کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت بھی عطا فرمائے، اور ایسی محبت کہ جو ایمان کی حلاوت کا ذریعہ بنے اور رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔